سے دعوت دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے بھائی محمد شہباز شریف صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم ساجد میر صاحب، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، جناب محسن خان داور صاحب، جناب جمال الدین صاحب، جمال دینی صاحب، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب، نہایت معزز قائدین، محترم شرکائے کانفرنس اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب محترم آصف زرداری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں۔ ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی ہماری باتیں ہوئیں، اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ میں کانفرنس کے میزبان جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ کانفرنس نہایت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باک فیصلے کریں، اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا، ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی۔ اور جو ابھی ٹرینڈ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں۔ میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے، اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے۔ جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے، انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ خواتین و حضرات اور جناب صدر، جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لاء کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا۔ اسے ایک دن تو کیا، 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔
یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کارروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا؟ کیا مجرم گرفت میں آ گیا؟ کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات، ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی۔ یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں، یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں، عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے۔ لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا۔ ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ This is the root cause of our problems۔ یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں۔ بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے
नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन काम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है।
याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, वक्त आ गया है
کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں۔ اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں، کس طرح ایسی کارروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا۔ خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے، اور پھر ان کارروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا۔ ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل JIT بنی، اندازہ کیجئے JIT بنی۔ ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا۔ وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا۔ آپ کو سب یاد ہوگا، سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا۔ چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے۔ سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی BRT جیسا سلوک ہو رہا ہے، جہاں کئی سال بیت گئے، منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی، مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے۔ اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔
मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जूं रीतती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा इंशाअल्लाह। बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हट्टे हट्टे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले खवातीनों हज़रात एक मज़मूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मज़मूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर एससीसीपी के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो-बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई। ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे,
چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے. یاد ہے نا آپ کو جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی, آج کتنی ہے؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی. اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ, دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں. عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے. ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے, لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے. کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا اس پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں, بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں, ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا. بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر, اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فارن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے, جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں. اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا. ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شکوک و شبہات ہیں. کل اسمبلی اراکین کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل سامنے آئی. عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی قلیل ہے, اتنی کم ہے, تو آپ کے لاہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ یہ بتانا ہوگا. کیا نیب ان آمدن سے زیادہ اثاثوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع. ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے. قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے رہیں گے؟ قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی؟ کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں آج. کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں, ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. مجھے ایک بڑا پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر, یہ نور خدا ہے
اسے بے نور نہ کر. نا اہل و کمینہ کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. میں تو ان خیالات کا حامی ہوں, اس نظریے کا حامی ہوں. خواتین و حضرات, میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا. ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا. کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں. ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں, بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے. سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا, بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے. خواتین و حضرات, محترم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی جنہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے بلایا, ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا. یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے. محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے. ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگ میل بن سکتی ہے. اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا یہ ہتھیار وکلاء, دانشوروں, تاجروں, صنعت کاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے, بلکہ اب اس کا ہدف عدلیہ بھی ہے. جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری, سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں. آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا
انہیں حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے۔ بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی۔ یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں۔ آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج، یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ماشاء اللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے۔ اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے۔ بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے۔ یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں۔
उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो ज़रूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को ज़रूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान, अपने दस्तूरी हल्फ और कायद आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक़ हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की अहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेंगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।